أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات محمد وآل محمد۔ یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جن کو بھی اس بات کی توقع ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے۔ اور یہ نیک عمل بھی انسان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس عمل میں اخلاص نہ پایا جاتا ہو اور خالص اللہ کے لیے نہ ہو۔ چنانچہ دوسری شرط یہ لگائی قرآن نے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور خبردار اللہ کی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک قرار مت دینا۔ تو جب آپ ہم اپنے دین کو، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے اور احسان ہے کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اسلام مل گیا، اور پھر ایسے کنوے میں پیدا کر دیا کہ اس شاخ سے وابستہ ہو گئے جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شاخ ہے۔ تو یہ تو کرم ہے خدا کا، احسان ہے اس معبود کا، شکر ہے۔ لیکن جب ہم اپنے دین کو قاعدے سے پڑھیں گے تو ہمارا دین جس چیز پر فوکس کر رہا ہے، مین فوکس ہے کہ نام و نمود نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، جو کرو اس کے لیے کرو، اور اگر اس کے لیے کرو گے تو عمل کم بھی ہوگا، چلے گا، اور اگر خدا نہیں ہے تو چاہے جتنا زیادہ تم کار خیر کرتے جاؤ، اس کار خیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن نے بھی جو ہے وہ موت و حیات کا سبب یہی قرار دیا تاکہ جانچے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں کائنات ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو جانچے، تم کو پرکھے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اسی لیے روز آج آخری دن بھی اس حدیث کی تلاوت کر لی جائے کہ دین کہتا ہے کہ کوئی بچنے والا نہیں۔ آپ کس کے بیٹے ہیں، کس کے باپ ہیں، کس خاندان کے ہیں، یہ کچھ دیکھا نہیں جائے گا وہاں۔ کتنے پڑھے لکھے ہیں اس سے بحث نہیں ہے۔ الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک، الا العالمون، سوائے علماء کے، والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک سوائے ان لوگوں کے جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ والعاملون کلہم ہالکون، اور سارے عمل کرنے والے ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہونی ہے، الا المخلصون، سوائے ان کے جن کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہے۔ اور پھر تاکید ہوئی کہ ممکن ہے آج خلوص ہو، کل شیطان بہکا دے، کل جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہو جائے، اس لیے اب دین کہتا ہے گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ والمخلصون علی خطر عظیم، خلوص والوں پر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، کب انسان سے چوک ہو جائے اور کب اس کے نام عمل سے اس کے اعمال غائب ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمارے اس 40 کو آخری 40 قرار نہ دینا، ہماری اس عزاداری کو آخری عزاداری قرار نہ دینا،
یا اللہ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ. تو یہ 10 دن کی جو گفتگو ہماری تھی اس کا مین محور یہ تھا کہ سماج کتنا پست تھا، کتنا گرا ہوا تھا، اور اس سماج کو امام سجاد علیہ السلام نے کیسے سنبھالا اور کیسے ان تک دین پہنچایا. تو بات یہاں آ کے کل ختم ہوئی کہ ایک طریقہ تو اپنایا امام نے دعا کے ذریعے سے، دعا کرتے ہیں. دوسرا طریقہ اپنایا دعا کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام نے کہ غلام کنیزیں یہ خرید کے لاتے تھے، ان کی تربیت کی، تعلیم دی. جب دیکھا کہ یہاں کسی قابل ہو گیا، کوئی بہانہ بنایا، ان کو آزاد کر دیا. تیسرا طریقہ تھا کہ ان کا اپنا کردار، اپنا اخلاق ایسا تھا کہ جہاں دشمن بھی جو ہے وہ احترام کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا تھا. تو یہ تو رہا وہ، لیکن یہ پورا دین جو بچا ہوا ہے وہ کس کی بیس کے اوپر؟ کربلا. پورا دین. ورنہ یزید کا حال کیا تھا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اشارہ کرتا ہوں، اللہ نے اگر توفیق دی زندہ رہے تو شاید 2028 کے محرم میں آئے. تو اس زمانے میں، اس لیے کہ ہر چیز کا اپنا موسم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی، اب کہاں پڑھنا یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ 2028 میں بھاونگر اگر آئے جیسا کہ امکانات ہے تو اس پر تفصیل کے ساتھ اللہ نے چاہا تو روشنی ڈالی جائے گی. اشارہ کر کے چلتے کہ اگر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نہ ہوتے تو آج ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوتے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جس کو دین کہتے ہیں اور جس کو حقیقی اسلام کہتے ہیں اس کا کہیں وجود نہ ہوتا. اس لیے کہ یزید کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ دین کو مٹا دیا جائے. ایک شعر خالی سن لیجئے یزید کا، سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر امام حسین نہ ہوتے تو آج اسلام جاتا کہاں. نماز کے بارے میں آپ نے بہت سی آیتیں سن رکھی ہوں گی ماشاءاللہ، مجلسوں میں پڑھے ہوئے. ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا فویل للمصلین، اللہ کی مار ان نماز پڑھنے والوں پر جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی، البتہ بعض مفسرین نے ویل کے جو ترجمہ کیا ہے کہ ویل کہتے ہیں اس نچلے طبقے کو جہنم کے جہاں شدید عذاب ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہنم کا وہ نچلا طبقہ للمصلین، نمازیوں کے لیے. کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. لیکن اگر اس آیت کو آدھا کر لیا جائے تو کیا ہوگا؟ اب ترجمہ کیجئے آپ. فویل للمصلین، اللہ کی مار نماز پڑھنے والوں پر. جہنم میں جائیں گے وہ لوگ جو، بولیے، نماز پڑھتے ہیں. ادھر شراب کے متعلق قرآن میں آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے ما قال صلوات بر محمد و آل محمد. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے حبیب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور نشہ آور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے. تو قرآن نے شراب اور جوئے کے لیے کیا کہا؟ بولیے سر. بہت بڑا گناہ ہے. نماز کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ جو غفلت برتتے ہیں جہنم میں جائیں گے یہ. لیکن اگر آدھا کہا جائے تو فویل للمصلین، ویل نمازیوں کے لیے. یزید نے شرارت کیا کی کہ ادھر سے آدھی آیت لی نماز والی اور ادھر سے آدھی آیت لی شراب والی، اور دونوں آیتوں کو ملا کر کے اب یزید شعر کہہ رہا. فتویٰ سنیے یزید کا، کہتا ما قال ربک ویل للذی شرب،
نہیں کہا ہے تمہارے رب نے. پہلے تو اسی میں پکڑا گیا. واٹس میننگ آف تمہارے رب؟ یعنی اس کا مطلب کہ یزید اللہ کو اللہ. لیکن یہ چلیے پھر محرم کی بات. ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں قرآن نے ان کے لیے ویل ضرور کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. بولیے اصغر صاحب کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی شراب کے لیے لفظ ویل نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، نو پرابلم، چلے گا. خبردار نماز مت پڑھنا. نماز پڑھنے والا کہاں جائے گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یزید. یزید کون ہے اس وقت؟ حاکم اسلامی. ایک دو تھوڑی. شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے جھاگ اور بلبلے اٹھتے ہیں. یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے، کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے بلکہ اس کو یہ حاجی لوگ ہیں جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں. اس سے زیادہ بدتمیزی ہو سکتی ہے؟ شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی تیز اور تلخ ہوتی ہے. یزید پرانی شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے، میں نے اس کو حوروں سے چینج کیا ہے. تب سمجھ میں آیا یزید کون ہے؟ جس نے نماز کو منع کیا، شراب کو جائز قرار دیا. برا نہ مانیے تو ایک جملہ کہہ دیں، یزید کیا کہہ رہا ہے؟ شراب پینے میں کوئی حرج، وہ خود پیتا تھا. نماز مت پڑھو. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی بیٹا؟ بولیے. سجدے میں نا. اب اگر کوئی ہم سے آپ سے پوچھ لے واٹس ڈفرنس بٹوین حسینی اینڈ یزیدی، ہمارے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ کہ جو مسجدوں میں دکھائی دے وہ حسینی ہے، جہاں شراب نظر آ جائے چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب اچھا. اور اب دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جو یزید بضد ہے امام حسین سلام اللہ علیہ سے بیعت لینے پر، وہ اسی بنا پر، اس لیے کہ بات باہر جائے گی، لوگوں کو پتا چلے گا کہ صاحب یزید تو نماز کو منع کرتا ہے، یزید تو شراب کو جائز کہتا ہے، یزید تو حج کا مذاق اڑاتا ہے، حاجیوں کا مذاق اڑاتا ہے. ہنگامہ ہو سکتا ہے. اور ہوا 63 میں واقعہ ہررا ہوا تو یہ کہیں نہ کہیں اس کو ڈر تھا کہ پبلک ہنگامہ کر سکتی ہے، تو اب کیسے پبلک کو روکا جائے؟ اس کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جس کے گھر سے دین چلا ہو، جس کے گھر سے مذہب چلا ہو، جس کے گھر سے اسلام چلا ہو. اگر پبلک کچھ بولے تو ہم پبلک کو یہ کہہ کے چپ کر سکتے تم کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری حیثیت کیا. جس حسین کے گھر سے اسلام چلا ہے وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گئے ہیں، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اب سمجھ میں آیا؟ تو یہ یزید امام سے بیعت کیوں مانگ رہا تھا؟ دین کو جو مٹانے کی کوشش اس پر چپ ہو جائے. تو مطالبہ بیعت کا سبب کیا ہے؟ دین مٹانا. اب امام حسین اسی بیس پہ انکار کر رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کے انکار کا مقصد کیا ہوا؟ دین. اگر امام حسین نہ ہوتے، بس آخری بات ختم، اگر امام حسین نہ ہوتے یزید کو کوئی ٹوکنے والا تھا؟ آج شراب جائز ہوتی کہ نہ ہوتی؟ نماز ہے کوئی؟ تو جو کچھ آج دین دکھ رہا ہے ہم کو آپ کو، وہ کس کی بیس پر؟ بولیے. امام حسین کی قربانی کی. تو یہ پورا دین بچا ہے کس کے زحمتوں کی بنیاد پر؟ امام حسین کی. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی بچے گی تب نہ دین بچے گا. صلوات بر محمد. جہاں میں اب جہاں سے کل چھوڑا تھا
اس سے انکار نہیں ہے کہ امام حسین کی قربانی کی وجہ سے آج جو کچھ ہے، نماز روزہ حج زکات جو ہے، امام حسین کی بنیاد پر ہے۔ لیکن یہ لوگ امام حسین کو قتل کر دیتے، اور اس کے بعد کل سنایا نا، مجمع میں بٹھلا کر کے اہل بیت کو 700 کرسی نشین آیت پڑھ کے اپنی حقانیت کا اعلان کر رہا ہے۔ تو وہاں اگر کوئی ٹوکنے والا نہ ہوتا تو امام کی قربانی ہی نہ بچتی، بولیے، اور جب امام کی قربانی ہی نہ بچتی تو قربانی کا فائدہ کیا ہوتا؟ تو اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ پورا دین بچا ہے امام کی، بولو بیٹا، قربانی کی بنیاد پر۔ قربانی کو کس نے بچایا ہے؟ دو شخصیتیں ہیں، ایک کا نام ہے زینب اور ایک کا نام ہے امام سجاد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس جلدی سے، بہت لمبی مجلس آج نہیں پڑھوں گا۔ چنانچہ کل آپ کی خدمت میں نقل کیا کہ ماحول کیا ہے، جہاں دوسرے ملک کا سفیر نہیں بول سکتا، اور وہاں یزید آیت پڑھ کے اپنا حق سمجھا کر کے آگے بڑھ۔ جناب زینب نے روکا نہیں روکا، منہ پر کفر کی بات کہی۔ اب دوسری داستان یہ ہے، بعض روایتوں میں کہتے ہیں کہ وہ بھی دربار کا قصہ ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ مسجد جامع ہے۔ اچھا، یہ نیت نہیں تھی، لیکن اتفاق دیکھیے آپ، جمعہ بھی ہے، مسجد جامع ہے۔ جو لوگ زیارت پہ گئے انہوں نے دیکھا بھی، آج وہ مسجد موجود ہے۔ جمعے کا دن ہے، پبلک بظاہر جمعہ پڑھنے آئی ہے۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کو بھی قید خانے سے لایا گیا ہے، ہاتھ میں ہتکڑی اور پیروں میں بیڑی، گلے میں تو ابھی آؤں گا تو کیا اس پر۔ جمعے کا خطبہ دینے والا خطبہ دے رہا ہے، جو منہ میں آیا اس کے۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے سامنے امیر المومنین امام حسین کو جو کہہ سکتا تھا اس نے کہا۔ جیسے ہی اس کا خطبہ ختم ہوا، روایت کہتی ہے امام نے سر اٹھایا۔ ہاں، ابھی کیا کہا تھا آپ نے؟ توقع خاردار ہے نا، یہ کہا تھا نا، توقع خاردار کا مطلب کیا ہوا؟ تو اب اس پر ذرا میں نے کہا نا، مسائل پڑھنے کی چیز نہیں ہے، محسوس کرنا۔ جب خاردار ہے تو ادھر گردن جھکے گی تو چبھے گا، ادھر گردن جھکے گی تو چبھے گا۔ اب میں نہیں بتا سکتا کہ حضرت کو سر اٹھانے میں کتنی اذیت ہوئی ہوگی، لیکن روایت کہتی ہے کہ جب وہ بک چکا، امام نے سر اٹھایا، فرماتے اذن لی یا یزید حتی اسعد هذه الاعواد، اے یزید مجھے بھی اجازت دے تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں۔ مولا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر کسی کو خطابت سیکھنا ہے نا تو امام زین العابدین علیہ السلام سے سیکھیں۔ اپنے مجمع میں جو ہے تقریر کر لینا اور نعرہ لگوا لینا بہت آسان ہے، دشمن کے مجمع میں پہلے یہی سے نقطے سنیے آپ۔ اذن لی یا یزید حتی اسعد هذه الاعواد، ہمیں بھی اجازت دے تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں۔ البتہ بعض کتابوں میں لفظ منبر ہے، میں نے اس کو لیا جہاں اعواد، تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں۔ لکڑیوں پر مطلب مولا شکل منبر کی، صورت منبر کی، پبلک منبر کہہ رہی ہے، پبلک ممبر بولیے سمجھ رہی ہے، آپ کو ممبر کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ کہہ دیتے کہ اجازت دے میں بھی ممبر پہ جاؤں۔ عجب نہیں امام جواب دیں، کوئی اعتراض کرے یا نہ کرے، تم کو تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کیوں کہ تم کو تو پتا ہے ممبر کا کام کیا ہے۔ ممبر کام کا نام ہے، شکل کا نام نہیں ہے، صورت کا نام نہیں ہے۔ ہم نے کہا مطلب کہ اگر ممبر علی اولاد علی کے لیے استعمال ہو تو کجاوا بھی ہوگا تو ممبر کہا جائے گا، علی کے خلاف استعمال ہو چاہے جو شکل ہو لکڑی کہی جائے گی، جلا دینے کے قابل ہوگی۔
اذن لی یا یزید، اجازت دے، حتی اسعد هذه الاعواد، تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں۔ کیا کریں گے آپ جا کر کے؟ تاکہ اس پبلک سے کچھ بات کروں اور ایک جملہ کہہ دوں، اس 10 دن کے کسی مجلس کے ثواب ہو یا نہ ہو، یہ 10 منٹ کا ثواب انشاءاللہ یقینی ہے۔ کیوں؟ امام فرما رہے ہیں صلوات پر محمد وآل، میں بھی لکڑیوں پر جاؤں تاکہ اس پبلک سے بات کروں۔ کیا بات کریں گے آپ؟ اب جملہ سنیے، للہ فیہ رضن، میں جو بات کروں گا، اچھا ہاں مس کر گیا، اس سے پہلے امام نے جو ہے وہ یزید کو خطاب کرنے سے پہلے اس امام جمعہ سے خطاب کیا۔ فرماتے ہیں وَيْحَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، اللہ کی مار تیرے اوپر ہے خطیب، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے لوگوں کی مرضی خریدی اللہ کے غضب کے مقابلے میں، فَتَبَوَّأَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، تیری جگہ اللہ جہنم قرار دے۔ تو یہ جمعے کے خطبے کو کیا کہہ چکے؟ جہنم کا، لوگوں کا اللہ کا غضب۔ اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جو بات کروں گا للہ فیہ رضن، اس میں اللہ کی خوشنودی ہوگی، وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فیہ اجر و ثواب، اور یہ جو پبلک بیٹھی ہے اس کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ پہلا ڈوز امام نے دیا، پبلک جھٹکے میں، کیا یار یہ ہے کون؟ جمعے کے خطبے کو کہہ رہے ہیں غضب خدا، اس کے برخلاف یہ کیا بولیں گے جس میں اللہ کی خوشنودی؟ پبلک، اچھا پبلک کو اگر پتا چل جائے کہ اس کام میں ثواب ہے تو چاہے کیسا ہو، آدمی کوشش کرتا ہے نا کہ اس کو حاصل کیا جائے۔ تو پبلک کے اندر جس کو ہندی میں کہتے ہیں اتسکتا، ایک تجسس امام نے ڈیولپ کر دیا کہ یار یہ نماز جمعہ کے خطبے کو کہہ رہے ہیں غضب خدا، اس کے برخلاف یہ کیا بولیں گے کہ جس میں اللہ کی مرضی اور ہمیں ثواب۔ اب یوں امام لے آئے پبلک کو کہ پبلک کے اندر خود خواہش پیدا ہو، یار سنا جائے، دیکھیں یہ کہتے کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دھیرے دھیرے ممبر لینا یزید سے آسان کام نہیں ہے۔ تو اب پبلک کے اندر یہ تجسس کہ دیکھیں کیا بولتے ہیں، جو ایک بات سوابھاوک ہے، فابا یزید، یزید نے انکار کر دیا، نہیں صاحب آپ نہیں بول سکتے مثلا۔ جیسے ہی یزید نے انکار کیا، پبلک کے اندر تجسس ڈال چکے تھے، یہ تو اللہ کی رضا کی بات کریں گے۔ اب امام کہہ کے چپ ہے، اب پبلک اور یزید کا میٹر آ گیا۔ پبلک کہہ رہے صاحب یہ تو اللہ کی بات کرنے کو کہہ رہے ہیں، رضا الہی کی بات کرنے کو کہہ رہے ہیں، آپ اجازت دیجئے ان کو۔ اب یزید کے سامنے دو ہی آپشن ہے، دیکھیے کہاں لا کے امام نے یزید کو کھڑا کر دیا۔ میں نے بلا وجہ جملہ نہیں کہا، خطابت کا ہنر سیکھنا ہے امام سجاد سے سیکھے آج۔ لا کے کہاں کھڑا کیا یزید کو؟ صرف دو آپشن، یا اجازت دے دے یا وجہ بتائے کہ کیوں نہیں اجازت دیں گے، دو ہی صورت ہے نا۔ یزید نے سوچا یار اگر یہ منبر پہ چلے گئے تو بڑی شامت ہے، لہذا بہانہ بنا دو۔ یزید نے پبلک سے کہا رہے ان کے چکر میں مت پڑو، انہو ان صعد المنبر، اگر یہ منبر پر آ گئے، لم ينزل الا بفضیحتی وفضیحت ابی، یا بعض روایتوں میں فضیحت آل ابی سفیان، اگر یہ منبر پہ چلے گئے تو جب تک میری اور میرے باپ کی، جب بعض روایتوں میں آل ابی سفیان فضیحت نہ کر لے قاعدے سے، تب تک یہ منبر سے اتریں گے نہیں۔ وجہ بتا دی، یہ وجہ اور گلے کی پھانس بن گئی۔ 13 قیدی توق کے ساتھ، ہتھکڑی زنجیر کے ساتھ، وہ جرأت کہاں سے آ جائے گی ایک قیدی میں کہ تیرے منہ پہ تیرے خاندان کے خلاف بولے گا؟ یہ بات کچھ پبلک کے حلق سے اتری نہیں، پبلک نے جو ہے وہ اور پریشر بنایا۔ ابھی پریشر کی وجہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اب یزید کے سامنے یہ ہے کہ بھائی کوئی دوسرا، یہ بہانہ تو چلا نہیں۔ تو اب یزید نے کہا اصل میں تم لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ لوگ ہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
مائیں اپنے بچوں کو دو طرح سے غذا دیتی ہیں. ایک وہ مائیں ہیں جو دودھ پلاتی ہیں، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، جانور ہے، انسان ہے، دودھ پلاتے ہیں. ایک وہ ہے جو اپنی چونچ منقار سے اپنے بچے کے منہ میں دانا ڈالتا ہے. دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ چاہے جتنا ماں اپنے بچے کو چاہتی ہو، مگر پورا کا پورا دودھ وہ بچے میں جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتی. وہ چلا بولو 2 قطرہ رہ جائے اس کے تھن میں، وہ رہ جائے گا. لیکن جو منقار چونچ کے ذریعے دانا ڈال رہی ہے، جتنا اس کے منہ میں ہے، بولیے، پورا کا پورا بچے کو ٹرانسفر کر سکتی نہیں کر سکتی. یہ عرب کا پرانا محاورہ تھا. یزید نے بیوقوفی میں اس کو یوز کر لیا. بیوقوفی میں کیا، بات تو سچی تھی، کہ تم کو پتہ ہی نہیں یہ لوگ کون ہیں. انہو من اہل بیت قد زقوا العلم زقا زقا. یہ وہ لوگ ہیں ایسے گھرانے کے جن کو علم ایسے دیا گیا ہے جیسے پرندے بچوں کو دانا ڈالتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا سیدھا؟ اس کا مطلب جو علم علی کا تھا وہی ان کا ہے، جو علم حسین کا تھا وہی ان کا ہے. صاحب پبلک کہنے لگے صاحب اگر اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے قابل لوگ ہیں، تو پھر ہم کو ان کی تقریر سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ روایت کہتی ہے فَأَلَحَّ النَّاسِ، پبلک ٹوٹ پڑی. اب کتاب میں تو نہیں لکھا لیکن تصور میں سوچئے، شاید نعرہ اجازت دو، اجازت ہو گیا ہوگا اس طرح کا. اس لیے کہ لفظ یہی ہے اَلَحَّ النَّاسِ، پبلک. سوال یہ ہے کہ کل تو آپ کچھ کہہ رہے تھے، آج کہہ رہے ہیں پبلک ٹوٹ پڑی. پبلک کے اندر جرأت کہاں سے آئی؟ پھنس جائے گا معاملہ، کل والی مجلس سے کریش کر جائے گی بات. دیکھتے دیکھتے صاحب ایک جگہ ملا، تب سمجھ میں آیا کہ پبلک کے اندر جرأت کیوں آئی. یزید کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے، بولیے، معاویہ، اور اندر سے محب اہل بیت. حالات ہیں کچھ بول نہیں سکتا، حالانکہ باپ کے مرنے کے بعد چھوڑ دیا اس نے، لیکن وہ محبت پہلے سے تھی. تب نہ یزید کے بعد اس نے تخت حکومت چھوڑا. تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس موقع پر یزید کا بیٹا موجود تھا، وہ پبلک کو پیچھے سے اشارہ کرا. تو جب بیٹے کی شر مل گئی تو پبلک کے اندر طاقت آ گئی، جو میری سمجھ میں آیا. صلوات بر محمد و آل محمد. شاید فَأَلَحَّ النَّاسَ حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ، پبلک نے دباؤ بنایا، اجازت دو، اجازت دو، یہاں تک کہ اجازت مل گئی. امام ممبر پر آئے. تو یہ بہت بڑا کمال تو یہی ہے امامت کا کہ ممبر لے لیا. لیکن خالی ممبر لے لینا ہنر نہیں ہے، ممبر کا صحیح استعمال وہ ہنر ہے. اب ممبر پر آئے، آتے ہی کہے بھائی لوگوں، میں علی کا پوتا ہوں، میرے ساتھ یہ کیا گیا، میرے باپ کے ساتھ یہ کیا گیا. ایک شامی لوگ ہیں، ایک نہ سنتا. کیوں؟ ان کے دماغ میں بھر دیا گیا تھا معاذ اللہ کہ علی نماز تک نہیں پڑھتے. تو جیسے ہی کہتے کہ علی، لوگ کہتے ہو ہم لوگوں سے غلطی ہو، چلو ٹھیک ہوا یار، جو ہوا ٹھیک ہی ہوا ان کے ساتھ. ایک نہ سنتا. لہذا اب فن خطابت یہ کہتا بات کرو، علی کا نام مت لینا. صلوات بر محمد و آل محمد. ہنر خطابت، سمجھا؟ خطابت جذبات کا نام نہیں ہے، خطابت ہنر ہے. لہذا علی کا نام لے نہیں سکتے. اب جو اسٹارٹ کیا امام نے حمد وغیرہ کے بعد، فرماتے ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگو ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں، 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی قلوب المؤمنین. لوگوں ہم کو علم دیا گیا، ہم کو حلم و بردباری دی گئی، ہم کو مجد و بزرگی دی گئی، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت اتاری گئی. وفضلنا،
ہماری فضیلت یہ ہے کہ بأن من النبی المختار، فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے۔ یزید کہہ رہا تھا خارجی ہیں، بے دین ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو علم دیا گیا، حلم دیا گیا، بردباری دی گئی، محبت مومنین کے دلوں میں ہماری اتاری گئی۔ یار یہ کس کے گھر کے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ لہذا اب امام نے کہا وَفَضَّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ، فضیلت ہماری یہ ہے کہ نبی مختار ہم آئے، یعنی یہ نبی کے خاندان کے، نبی کے کوئی بیٹا تو تھا نہیں، یعنی یہ کس کے گھر کے ہیں؟ دیکھیے ابھی مگر علی کا نام نہیں لے رہے۔ بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، نبی مختار ہم میں سے، صدیق اکبر ہم میں سے، صدیق اکبر یعنی علی، مگر نام نہیں لیا۔ من النبی المختار ومن الصدیق ومن الطیار، نبی ہم میں سے، صدیق یعنی علی ہم میں سے، ومن الطیار جعفر طیار ہم میں سے، ومنا اسد اللہ واسد الرسول، اللہ کا شیر ہم میں سے، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے، ومنا سبطہ هذه الامہ، اس امت کے سبطین ہم میں سے، ومنا مہدیها، اور اس امت کا آخری ہادی ہم میں سے۔ اب پبلک ہکا بکا ہم کو بتایا کیا گیا، اور یہ کہہ کیا رہے ہیں نبی، صدیق، صدیق کا مطلب کیا ہے؟ تیار، اللہ کا شیر، یہ ہے کس کے گھر کے؟ اب یہ فطری خطابت اسی کا نام ہے، پبلک آگے آگے چلے، خطیب پیچھے پیچھے بتائے، صلوات بر محمد و آل محمد، بس۔ اب اس کے بعد اچھا پبلک کے اندر خود یہ تجسس آیا نہیں، اتسکتا، یہ باپ کا نام بتاتے، گھر بتاتے کس کے ہیں۔ اب جب پبلک کو یہاں لے آئے تب شو ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی انبأته بحسبی ونسبی، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں بتاتا ہوں میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے۔ چونکہ جو سوچ رہے تھے وہی آ گیا، شاید بغل والے دیکھو اب گھر بتانے جا رہے ہیں، باپ کا نام لینے جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی مولا کا ذکر نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے۔ اب شروع کیا، انا ابن مکہ و مینا، علی کا نام نہیں ہے، انا ابن مکہ و مینا، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو براق پر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، میں اس کا بیٹا ہوں جو اتنا قریب ہوا معراج پر کہ 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، کرتے کرتے اچانک رکے، فرماتے ولا تجدی رسول اللہ، اور یہ سارے جو فضائل بتائے ہیں یہ کسی اور کے نہیں، میرے جد رسول اللہ، رسول اللہ ان کے جد، کیا مطلب ہوا یار یہ کس کے بیٹے؟ اب دیکھیں وہ تجسس امام بڑھاتے جا رہے ہیں، اور یہ فن بتاتا ہے لمبی مجلس کمال نہیں ہے، ضرورت بھر کا ڈوز دینا وہ کمال ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حالانکہ اور بھی فکرے ہیں، جلدی جلدی۔ اب یہاں وہ ہمارے ہندی میں کہتے ہیں پورن ویرام، چیپٹر کلوز، یہ اب تک جو بیان کیا لا تجدی رسول اللہ، یہ جو کچھ میں نے فضائل بیان کیے وہ کس کے؟ میرے جد رسول اللہ کے، یعنی یہ چیپٹر کلوز، اب تک جو بات تھی وہ رسول اللہ کی، یعنی اگلی بات اب وہ رسول اللہ کی نہیں ہے۔ اب پھر شروع ہوئے، انا ابن المؤید بجبرائیل، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تائید جبرائیل نے کی، والمنصور بمیکائیل، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی مدد میکائیل نے کی۔ اب لا تجدی کہہ کے وہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا، پبلک سوچ رہی ہے یہ رسول اللہ کی بات تو کر نہیں رہے، یہ اب کس کے لیے شروع ہوئے؟ میں اس کا بیٹا جس کی تائید جبریل نے کی، میں اس کا بیٹا جس کی مدد میکائیل نے کی۔ اس شام میں کیا اڑایا گیا تھا؟
علی نبی کی زندگی تک ٹھیک تھے معاذ اللہ، رسول اللہ کے بعد بے دین ہو گئے، علی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہی مشہور کیا گیا نا۔ اب آئیے ٹو دا پوائنٹ، انا ابن من بايع البيعتين وهاجر الهجرتين ولم يكفر بالله طرفة عين وصلى بقبلتين، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بار بیعت کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بار ہجرت کی، وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی اللہ کا کفر اختیار نہیں کیا، میں اس کا بیٹا ہوں صلی بقبلتین، جس نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، بیت المقدس بھی کا۔ یہ ہے کون؟ کاش یہ نام لے لیتے، جیسے ہی پبلک کو یہاں تک لائے۔ اب مولا کہتے سنو، یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، لا تجدی علی ابن ابی طالب، یہ سارے فضائل میرے جد بولیے علی کے ہیں۔ اب پبلک چونکے گی کہ نہیں چونکے گی؟ علی کے بارے میں ہم کو کیا بتایا گیا، یہ کیا بتا رہا ہے؟ اب یہاں سے شک شروع ہوگا، جو ہم نے سنا وہ صحیح تھا یا یہ جو ممبر سے کہہ رہے ہیں وہ صحیح تھا؟ آئے گی بات؟ نہیں آئے گی، لیکن فوراً ہی پبلک کو جواب مل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہیں پیٹ پیچھے تو کہہ نہیں رہے، اکیلے میں تو کہہ نہیں رہے، یزید موجود ہے، یزید کے منہ پہ کہہ رہے ہیں نا۔ تو اب اگر جھوٹ ہوتا تو یزید کو ٹوکنا چاہیے تھا۔ یزید کی خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ ممبر پہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ اب تک ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوئی، یہ جو ممبر سے بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے، روایت کہتی ہے فزج الناس بالبکاء والعبید، جیسے ہی امام نے کہا نا یہ سارے فضائل میرے جد علی کے ہیں، فزج الناس بالبکاء والعبید، وہ فطری اثر ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ 15 منٹ لگا، 20 منٹ لگا، کتنا لگا ہوگا اس تقریر میں؟ مجمع کو پہلے ممبر لیا، پھر 20 منٹ کے اندر ایسا پلٹا، آنکھوں میں آنسو۔ اب دیکھیے سارا میٹر کہاں تھا؟ یہاں علی کے خلاف، نماز نہیں پڑھتے تھے اور دین نہیں تھا تو وہ بتا دیا، باقیہ کسی کا کوئی میٹر نہیں تھا۔ لہٰذا نہ جناب فاطمہ کے فضائل پڑھے نہ جناب خدیجہ کے فضائل پڑھے، چونکہ معاملہ علی کا تھا اس لیے پڑھا گیا۔ اس کے بعد سیدھے سیدھے صلوات محمد و آل محمد۔ انا ابن فاطمۃ الزہراء انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، اب سیدھے سیدھے نام لے رہے ہیں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں، انا ابن المذبوح بالقفا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا گلا سامنے سے نہیں پس گردن سے جدا کیا گیا۔ ارے یہ جملہ جب میرے زبان سے سن کے دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کی آواز بدل گئی، امام کی زبان سے کتنا، انا ابن المذبوح بالقفا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا گلا سامنے سے نہیں بسے۔ اب روایت کہتی ہے پلٹ گیا، فزج الناس سجن سجا، لوگ چیخے مار مار کے رونے لگے، اتنی تیز انقلاب آیا۔ فخاف الیزید من وقوع الفتنہ، یزید ڈر گیا ہنگامہ ہو جائے گا۔ کل جو میں نے کہا تھا نا کہ آپ یوٹیوب کے ان تقریروں پہ مت جائیے کہ یزید نے جو ہے بڑے احترام سے اور بہت ترس کھا کے، یہ جناب زینب امام سجاد کے خطبوں کا اثر تھا کہ پلٹ گیا ہے شام۔ فخاف الیزید من وقوع الفتنہ وقال للمؤذن اذن، یزید ڈر گیا کہ ہنگامہ ہو جائے گا، سوچا بات روکی جائے، فقال للمؤذن اذن، مؤذن سے کہا اذان دے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ اذان اس لیے دلوائی تاکہ امام کا خطبہ روکا جا سکے، لیکن آپ بتائیے اب مجلس میں بیٹا بچا کیا ہے؟ فضائل ہو گئے، مصائب ہو گئے۔
دو چار جملہ اور پڑھتے امام تو مجلس تو ہو گئی نا. نہیں, یزید کا جو مقصد ہے شاید کہ جب مجلس پیک پر, جو لوگ مجلس پڑھتے ہیں وہ مزاج سمجھتے ہیں, خطابت کا مزاج یہ ہے کہ آدمی سب برداشت کر لیتا ہے, دوران تقریر خلل برداشت نہیں کر پاتا. یزید نے اذان دلوائی, ڈسٹرب ہوگا, یہ بگڑ جائیں گے, اس جگہ چل میری بات پوری ہونے دے. جیسے ہی کہیں گے ہم پلٹ دیں گے, دیکھا لا الہ الا اللہ کے مخالف ہیں, دیکھا یہ اذان کے مخالف ہیں, نماز کا وقت ہو رہا ہے یہ پر تقریر کیے جا رہے ہیں. تو اس نے اذان دلوائی تاکہ جو اثر ہوا ہے امام کے خطبے کا اس کو برابر کیا جا سکے. اس کو کیا پتا کہ سیاست ان کے گھر کی لوبی ہے, جس اذان کو امام کے خلاف یوز کرنا چاہتا ہے وہی اذان یزید کے تابوت کی آخری کیل بننے جا رہی ہے. فلما قال المؤذن اللہ اکبر قال الامام زین العابدین کبرت کبیرا ولا شیء اکبر من اللہ. بے شک اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. صحیح بات کہی تو نے. فلما قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ قال الامام شہد بی شعری وبشری ولحمی ودمی. بے شک اللہ کی وحدانیت کی گواہی میرا خون, میرا گوشت, میرا پوست, میرا سارا وجود اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. فلما قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ, جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, التفت الیہ زین العابدین وهو بعد على المنبر وقال یزید محمد هذا جدی ام جد. جیسے ہی اس نے کہا محمد رسول, امام نے کہا مؤذن تجھ کو اسی محمد کی قسم ہے, رک جا. اس کے بعد متوجہ ہوئے یزید کی طرف, فرماتے ہیں یزید یہ جو محمد نام لیا گیا ہے یہ تیرے جد تھے کہ میرے جد تھے؟ یزید محمد هذا جدی ام جد, یہ تیرے جد تھے کہ میں. آپ دیکھیے, آپ تصور کیجئے منبر پر امام ہے, یہ تخت پر جو نیچے فرش پر جہاں بھی یزید بیٹھا ہے, مسجد کی بات ہو تو زمین میں, اور پبلک سامنے ہے, امام یہاں ہے. اب سوچئے منظر کیا رہا ہوگا. امام نے کیا پوچھا, یزید یہ محمد تیرے جد کہ میرے جد؟ پبلک کا حال کیا ہوگا, میری طرف دیکھیے. کبھی یزید کو دیکھتی ہوگی, کبھی امام کو. جواب دو نا. امام نے کہا میں خود ہی جواب دے دیتا ہوں دونوں. فَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدٌّ فَقَدْ كَذَبْتَ وَكَفَرْتَ وَعَصَيْتَ. اگر تیرا خیال ہے کہ تیرے جد ہے پبلک کے ساتھ تو جھوٹا ہے, گناہگار ہے, تو کافر ہے. وَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي, اور اگر تیرا خیال ہے کہ وہ میرے جد تھے تو بتا اس پبلک کو فَلِمَ قَتَلْتَ ذُرِّيَّتَهُ, پھر اسی نبی کی ذریت کو تو نے قتل کیوں کیا؟ وَلِمَ سَبَيْتَ نِسَاءَهُ, پھر اسی نبی کے گھر کی عورتوں کو تو نے اسیر کیوں کیا؟ اب اس پر ایک ایسا ہنگامہ ہوا کہ بعض کتابوں میں ہے کہ یزید نے کسی نے ہڑبڑا کہا رکھا مت کہو, اب تک جھنجٹ ختم ہو, نماز کھڑی, اللہ اکبر. ادھر کسی نے اقامت شروع کی, پبلک مسجد سے باہر. پبلک مسجد سے کہاں جا رہے ہو؟ نماز ہونے جا رہی ہے, جمعہ ہونے جا رہا ہے. پبلک یہ کہتی ہوئی باہر نکلی, اس جمعے سے کیا فائدہ جس کے سائے میں نواسہ رسول مار دیا جائے. اس نماز سے کیا فائدہ جس کے سائے میں نواسہ پیغمبر قتل کر دیا جائے. اب سمجھ میں آیا آپ کے امام کا اخلاق, امام کا کردار, حضرت زینب اور امام کیا خطبوں کا اثر, یہ ساری چیزیں مل کے
انہوں نے شام کو اتنا چینج کیا کہ اب ان کو یہ احساس ہونے لگا کہ ان کو شام میں رکھنا بولیے ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. لہذا اب امام کو بلایا، کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے چلے جائیے. حضرت نے فرمایا میں پھوپھی سے بات کر لوں. پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے، کیا کہنا چاہیے تھا جناب زینب کو؟ بولیے 2 منٹ لگے گا. کتنا بڑا کام ہے، ان مجلسوں کو ہلکے میں نہ لیجیے. یا اللہ جو لوگ امام کی زیارت کو گئے ہیں خدا سب کی حفاظت فرما. یہ جتنے لوگ ہیں ہم سب کو امام کی زیارت نصیب فرما. آپ سب کے اندر ایک ایک آدمی کے اندر بولیے، زور سے بولیے گا، زیارت کا شوق ہے نا؟ ہے نا؟ اللہ نصیب کرے. یہ بتائیے زیارت کا شوق، زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا سگی بہن کو؟ انصاف سے بولیے، زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا رباب کو؟ زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا امام سجاد کو؟ اور جس وقت یہ قافلہ آیا تھا کربلا سے کس حالت میں دیکھ کے آئی تھی وہ بتائیے ذرا. امام کی اور شہداء کے لاشیں بے گور و کفن پڑے. اس صورت حال میں چھوڑ کے آئے. جیسے ہی اجازت ملے گی آزاد، تو آپ بتائیے عقل کیا کہتی ہے میرے بھائیوں؟ پہلا جملہ کیا؟ چھوٹ گئے بیٹا جلدی انتظام کرو بھیا کی قبر پہ جائیں گے. یہی تو ہونا چاہیے نا. لیکن آج تک آپ نے سنا کسی ذاکر سے، کسی خطیب سے کہ خبر رہائی سننے کے بعد ایک بار بھی جناب زینب نے کہا ہو کہ جلدی کرو ہم کربلا جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں بی بی کربلا جائیے ہے نا. نہ، کیا فرمایا؟ بیٹا جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے. یزید سے کہہ دو ایک گھر خالی کرا دے تاکہ اپنے بھیا کا جی بھر کے ماتم کر سکے. یہی بات ہے نا. میں کہوں گا بی بی ماتم ہی تو کرنا ہے نا، جائیے کربلا، مجلس بھی ہوگی زیارت بھی ہوگی. لیکن جناب زینب نے زیارت کو پیچھے رکھا، امام کی مجلس کو آگے رکھا. اب سمجھے عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ القریش. بس 2 منٹ. غدیر میں کتنے آدمی تھے؟ بولیے 1.25 لاکھ. مولا نے کوفے میں یعنی within a 30 year of غدیر کوفے میں ممبر سے پوچھا تم تھے غدیر میں؟ وہ کہتا صاحب بوڑھا ہو گیا ہوں صاحب، یاد نہیں ہے. جو بات 1.25 لاکھ کے مجمع کی ہے، جس کے بارے میں ہے اسی کے منہ پہ آدمی نے انکار کر دیا ہے یا نہیں ہے؟ جناب فاطمہ کا گھر کہاں تھا؟ مسجد نبوی سے متصل ہے نا، جس کو آج کی زبان میں کیا کہا جائے گا؟ مرکز شہر، ہارٹ آف سٹی. جناب جلا دیا گیا. آج کوئی ماننے کو تیار ہوتا ہے؟ زینب اس بات کو سمجھ رہی تھی کہ 1.25 لاکھ کے بیچ کے غدیر کو لوگوں نے بھلا دیا، بیچ شہر کے میری ماں کے مصیبتوں کو بھلا دیا. کہ کربلا تو جنگل کی بات ہے. 10 سال 20 سال 50 سال دھیرے دھیرے کربلا کا حال غدیر سے برا ہوگا. لہذا میں کربلا بعد میں جاؤں گی، اپنے بھیا کی قربانی کا بیمہ پہلے کروں گی. اسی لیے جناب زینب نے زیارت کو پیچھے رکھا، پہلے امام کی مجلس منعقد کی اور سارے اماموں نے جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے. یہ ہے عقیلہ بنی ہاشم، اور یہی وجہ ہے، یہ مجلسیں ہیں، یہ جلوس ہے. خدا شاہد ہے آج آدمی مجلس کرے یا نہ کرے، ماتم کرے یا نہ کرے، لیکن یہ مجلسوں کی دین ہے کہ کوئی کربلا کے واقعے کا انکار نہیں کر سکتا. یہ ہے فلسفہ جناب زینب کا، زیارت کو پیچھے کرنے کا اور مجلسوں کو آگے کرنے کا. لہذا میرے بھائیوں
ان مجلسوں پر اہمیت دیجیے، ان مجلسوں کی عظمت کو سمجھیے. یہ مجلس حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی امانت ہے. اللہ اکبر. 1 ہفتہ مجلس ہوئی. قافلہ شام سے چل پڑا. 40 کے روز آج کے دن یہ کربلا پہنچ گیا. 20 اور 21. 22 کو امام نے کہا کہ اب کوئی یہاں نہیں رہے گا، چلو. قافلہ تیار ہو گیا، سواریاں آمادہ ہو گئی. اچانک جناب زینب نے دیکھا بھائی سب لوگ ہیں، پتا چلا کہ رباب نہیں ہے. بس میں نے مجلس تمام کر دی. سمجھ گئی کہ کہاں ہوں گی. آئی دیکھا قبر امام پہ تشریف فرما ہے. فرماتی ہے رباب قافلہ وطن جا رہا ہے، چلو آپ لوگ جائیے، مجھ کو یہی رہنے دیجیے. کہنے لگی کہ امام کا حکم ہے چلو. جناب رباب نے سر اٹھایا، کہا بی بی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیے گا؟ کہا بولو. کہا آپ کے بھائی مارے گئے نا، آپ کو بڑا صدمہ ہے. آپ کے بیٹے مارے گئے نا، آپ کو بڑا صدمہ ہے. لیکن بی بی جب آپ جائیے گا تو کم از کم مدینے میں عبداللہ ہے نا. ارے میں کس کی خاطر مدینہ جاؤں؟ ایک بیٹی تھی قید خانہ شام میں چھوٹ گئی. جزاکم ربکم. آپ رو چکے، مجلس ہو گئی، مگر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا. آپ بتائیے رباب کا یہ حال ہے، سکینہ کا حال آپ نے سن لیا ہے. آخر جناب زینب کا جگر کتنا سخت، سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ بس 2 منٹ اور تمام. کون سا جگرا تھا بی بی کا، یا اللہ. شہزادی کے روزے کی زیارت سب کو نصیب کروا. خدا داعشیوں کو، طالبانیوں کو روز عاشوراء غش پہ غش آ رہا تھا جناب زینب کو امام کی شہادت سے پہلے. لیکن وہی 11 محرم کو زخموں سے چور امام کا جسم دیکھ کے نہ گریا نہ غش. پالنے والے ہماری قربانی کو قبول کر لیں. کیا مطلب ہوا؟ دل چاہتا پوچھوں بی بی آج آپ کو امام سے محبت نہیں ہے؟ آپ کو تو یہ حالت دیکھ کے امام حسین کی غش آ جانا چاہیے تھا، سکتہ ہو جانا چاہیے تھا، ہارٹ فیل ہو جانا چاہیے تھا. عجب نہیں بی بی جواب دے. تم بتاؤ انصاف سے، اگر میں گریہ کرنے لگوں تو پھر سکینہ کو کون سنبھالے گا؟ اگر میں گریہ کرنے لگوں تو رباب کو کون سنبھالے گا؟ سمجھ گئے؟ چنانچہ اللہ اکبر. غم کہتا ہے مر جاؤ، مصیبت کہتی ہے سکتہ ہو جائے، ذمہ داری کہتی ہے آنکھ سے آنسو نہ نکلنے پائے. سمجھ گئے نا؟ میں ایک دن کی بات 11 محرم سے لے کے اور مدینے کی واپسی تک آپ پورا کوفہ و شام سوچئے، ساری مصیبتیں بی بی نے اپنے دل پہ لی. کیوں میرا بھیا مجھے ذمہ دار بنا کے گیا؟ اب یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا. ایک دن عبداللہ نے آ کے کہا امام سجاد سے، بھیا اپنی پھوپھی سے کہو اب گھر آ جائے. اب سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں انصاف سے بتائیے کوئی کسی کو پہچانے نہ پہچانے، یہ ممکن ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نہ پہچانے، لیکن برداشت کرتے کرتے ذمہ داری نبھاتے نبھاتے بیوی کا عالم یہ ہو گیا کہ اب جب مدینے اپنے گھر پہنچی، عبداللہ نے دیکھا کوئی ضعیفہ جوڑی میں رو رہی ہے. کہتے ہیں بیوی ہمارا گھر تو یوں ہی لٹ گیا، اور کہیں جا کے ماتم کر لو.
تب زینب کا دل پھٹ گیا، فرماتے ہیں عبداللہ اب تم لوگ نہیں وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں موجود جتنے مرد و عورت ہیں ہم سب کے بزرگوں کی مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے. یا اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.